پھر جب فدق لینے گئی تھی بیٹی، حق بنتا تھا نہیں بنتا تھا، نبی کی بیٹی تھی، محبت دے دیتی. ہاں جی، اس کا میں جواب دوں گا. فدق کا ایشو ہے یا باقی سارے ایشوز ہوں، اگر ہم اہل سنت کی کتابوں کو چھوڑ کے شیعہ کتابوں سے اپنا موقف ثابت کر دیں، پھر آپ کیا کہیں گے؟ پھر تو آپ کو کوئی تردد نہیں ہونا چاہیے نا ماننے میں. اگر ہم نہیں میں یہ بات کر رہا ہوں، آخری حال یہی ہو سکتا ہے نا کہ میں جیوز اور کرسچنس کو ان کی کتابوں سے اپنے نبی کی پروفیسیز بتا دوں. ٹھیک. تو اگر میں ناج البلاغہ سے مولا علی علیہ السلام کے خطبات نکال کے بتاؤں ابو بکر عمر کی شان میں، ٹھیک، اچھا، اور میں اس سے اپنا مقدمہ ثابت کر دوں، تو بخاری مسلم کی تو مجھے ضرورت ہی نہیں ہے. سب سے پہلے تو شیعہ سے جو ہمارا بنیادی اختلاف ہے وہ فدق کے اوپر نہیں ہے، ٹھیک، وہ خلافت کے مسئلے کے اوپر نہیں ہے. ٹھیک، شیعہ سے ہمارا بنیادی عقیدہ کا جو اختلاف ہے وہ عقیدہ توحید کے اوپر ہے، ٹھیک، کہ انہوں نے اہل البیت کو منی گاڈز بنا کے خدا کے مقابلے پہ اپنا مشکل کشا اور حاجت روا مان لیا، جو قرآن کی ویلیشن ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. ناز البلاغہ میں مولا علی نے جو خط لکھا ہے حسن ابن علی کے نام، انہوں نے کہا کہ حسن بیٹا یاد رکھنا تو اس کی اولاد ہے جس نے عنقریب مر جانا ہے، زندہ صرف اللہ نے رہنا ہے. تو نے ہر مشکل ہر پریشانی میں اللہ ہی کو پکارنا ہے، اور حسن یاد رکھنا اللہ کا جو دربار ہے یہ وہ دربار ہے کہ اس نے اپنا کوئی دربان بھی مقرر نہیں کیا. اور ساتھ مولا علی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو اس حوالے سے بھی کوئی حاجت نہیں کہ تم کسی کا واسطہ اور وسیلہ ڈال کے اس کی طرف جاؤ، ٹھیک، ڈائریکٹ تمہاری بات سننے والا ہے. اگر مولا حسن کو مولا علی مدد نہیں سکھا رہے، ایون مولا علی اپنا وسیلہ بھی نہیں بتا رہے، جو وسیلہ کے نام پہ انہوں نے توسل کے نام کے اوپر استعانت کو ثابت کر دیا ہے، تو سرکار آپ اس سے بڑی میں بات اور کیا بتاؤں؟ ناز البلاغہ سے بتا دی اور اس سے بڑھ کے قرآن سے بتا دی. اما یجیب المضطر اذا دعا، اس میں واضح ہے کہ جو اللہ کے سوا کسی اور ہستی کے بارے میں عقیدہ رکھتا ہے، الہ مع اللہ، کیا وہ اللہ کے ساتھ تم نے اس کو الہ ٹھہرا لیا ہوا ہے؟ عقیدہ توحید قرآن اور ناز البلاغہ کی روح سے یہ شیعہ سے ہمارا بنیادی اختلاف ہے کہ اس کی کوئی جڑ آپ کی کتابوں میں موجود نہیں، نہ قرآن میں، نہ ناز البلاغہ میں، نہ بخاری مسلم میں. اس کے اوپر تو بات کریں. دوسرا عقیدہ اماموں کے بارے میں انہوں نے یہ جو کلیم کیا کہ کوئی اللہ اور مخلوق کا ڈیوائن ریلیشن شپ ہے، کہ اللہ تعالیٰ نبی اسلام کی وفات کے بعد بھی امامت کا سلسلہ چلائے گا، اور گائیڈڈ لوگ ہوں گے. اگر امام سے مراد یہ ایکسپرٹ لیتے نا کہ وہ قرآن و سنت کے سمجھنے والے ہیں تو سارے اماموں کو ہم مانتے ہیں. لیکن اگر آپ مولا علی علیہ السلام یا باقی اماموں کے بارے میں کہیں کہ یہ ڈیوائن ہے، خدا کی طرف سے مقرر کرتا ہے، تو یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے. کیونکہ ناز البلاغہ میں مولا علی علیہ السلام کا خطبہ ہے اور رسول اللہ کی میت میں انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کی موت اگلے انبیاء کی موت کی طرح نہیں ہے، آپ کی موت کی وجہ سے آسمان کا زمین سے رشتہ منقطع ہو گیا. یہ ناز البلاغہ میں لکھا ہے. مولا علی کسی کشف، کسی الہام، کسی ڈیوائن ریلیشن کو اپنے لیے بھی نہیں مان رہے حضور کی وفات کے بعد، تو باقی امام تو شاہی کوئی نہیں، جتنے بھی امام لوگوں نے کھڑے کیا. کیوں سمجھے یہاں پر شیعہ غلو وغیرہ کر جی سرکار، یہ ہے بنیادی اختلاف. ماتم بہت چھوٹی چیز ہے، ماتم ہمارے نزدیک اتنا ہی اختلاف ہے جتنا بریلویوں نے میلاد کے جلوس نکالے ہوئے ہیں. اس سے زیادہ ہم اس سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی. ہمیں اصل اختلاف ہوتا ہے جب توحید کے مسئلے میں، امامت کے مسئلے میں آپ ایک پینل میں عقیدہ کھڑا کرتے ہیں، ہم اسے ختم نبوت کے اور توحید کے منافی سمجھتے ہیں. معصومیت علی بھائی یوں سمجھے انبیاء تک رہ جائے گی. ٹھیک، ہم تو انبیاء کو بھی اس طرح معصوم نہیں مانتے جس طرح یہ لوگ مانتے ہیں. سرکار بات یہ ہے، انبیاء بھی جو معصوم ہے وہ یہ معصوم نہیں ہے کہ انبیاء غلطی نہیں کر سکتے. انبیاء معصوم یہ ہے کہ انبیاء گناہ نہیں کریں گے. گناہ اور غلطی میں فرق سمجھیے گا. قرآن میں آیا ہے کہ حضرت آدم سے بھی غلطی ہوئی، حضرت یوسف کے بارے میں آیا کہ وہ بھی عورت کا قصد کر لیتے اگر اللہ نہ بچاتا. موسیٰ علیہ السلام سے بندہ قتل ہو گیا. نبی علیہ السلام کے بارے میں آیا کہ غزوہ بدر کے قیدی چھوڑ دیے انہوں نے.